اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج میں آپ لوگوں کو نعت علی کا وظیفہ بھی بتاؤں گی اور حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گی، کیونکہ ہم اسلام جن کی وجہ سے ہے اور اسلام کی وجہ سے ہم ہیں جنہوں نے اسلام بنایا۔ زیادہ تر پیدائش جو ہوئی ہیں، جتنے بھی ہمارے شہدائے کربلا کے ہیں، ان کی پیدائش شعبان کے مہینے میں ہی ہوئی ہے۔ تو اللہ والو، آج حضرت علی مرتضیٰ وجہ اللہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے، اور پھر آپ کو نعت علی کا وظیفہ بھی بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جلہ شانہ مجدوہ الکریم کے لیے ہیں۔ ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے لیے۔ آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ برحق حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو کوفے کی جامع مسجد میں جامع شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور نبی پاک نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے، نفاق ہونے کی علامت ہے، اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریا بہتا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی زمین پر گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری نہیں کروں گا۔ اتنی نفرت نشے سے اور شراب سے کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو میں ایک چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال کی عمر تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا، اے ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے معزز بھائی، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے حضرت علی کے کان میں فرمایا کہ اپنے ابا جی سے مشورہ کر لو کلمہ پڑھنے سے پہلے۔
جناب علی گئے اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ جناب حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کرتا جا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ جب خیبر کا وقت آیا تو کئی صحابہ گئے، فتح نہیں ہوئی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو جھنڈا دوں گا اللہ اسے فتح بھی دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کان میں پوچھا کہ حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں ہی بتا دیں وہ کون ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ عربی سے بھی پیار کرتا ہے۔ فرمایا حضور ایک طرف اور حضور نے فرمایا کہ خدا اور رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سارے منتظر رہے کہ سویرے جھنڈا کس کو ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات سویا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ میں صبح جھنڈا آنے والا ہے، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھیں خراب ہیں۔ کہتے ہیں کوئی آیا اور لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا نصیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھوں کو ہٹاؤ، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا لباب دہن لگایا میری آنکھوں پہ تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار، 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو اس شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی الٹے ہاتھ سے پکڑ کر میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہا۔ جب میں دروازے کو پھینکا تو وہ 40 گز دور جا کے گرا۔ حضرت علی نے کوفے میں دعوت کی، سب کو بلایا، کھانا کھلایا۔ ایک نوجوان آیا، شہرت بڑی سنی تھی اس نے حضرت علی کی، پر دیکھا نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کو نظرو الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا جو نہ دیکھ سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ جوان کہتا ہے جب میں آیا نہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ بوڑھے علی کدھر ہیں جنہوں نے خیبر کو توڑا تھا، تو کدھر ہیں وہ؟ میں نے بڑی شہرت سنی ہے ان کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی سامنے بیٹھے تھے، کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں، میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ نہیں ٹوٹتا ان سے، 2-3 دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، اخروٹ ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتا کہ میں ہنسنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پاس بلایا، اے بیٹے ادھر آ۔ کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتا ہے میں ڈر گیا۔ کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے کہ نہیں، جو تو سوچ رہا تھا وہ بتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں بتاؤں کہ تو کیا سوچ رہا تھا؟ بولے تو سوچ رہا تھا کہ بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں ہے تو خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا۔ جب عرض کیا نہ تو فرماتے ہیں کہ شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے جو اخروٹ لگایا تھا جھاڑا، ہاتھ منہ جھاڑے، امامہ شریف سیدھا کیا اور فرماتے ہیں کہ شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر ہے تو لا، میں آج بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ دیواریں ہل جاتی ہیں، در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر تو خیبر بھی کانپ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا یہ واقعہ ہی توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی توڑ ڈالیں گے۔ کہنے لگے شیر خدا علی مرتضیٰ وجہ اللہ مسکرائے، کہنے لگے بیٹے ڈر نہ،
مسئلہ سمجھ کے مسئلہ کیا ہے؟ حضور کیا مسئلہ ہے؟ فرمانے لگے اخروٹ میں اپنے جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ میرے ایمان میں آج بھی بڑی طاقت اور قوت ہے۔ اگر کفر للکارے گا تو علی کا جذبہ آج بھی بڑا جوان ہے۔ دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا جوان ہے۔ حضرت علی شیر خدا ظہر سے عصر تک کام کرتے۔ 2 کلو کھجوریں ملی تو حضرت علی نے اٹھا کے اپنی کمر پر رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا تھوڑا اور کام کر لو۔ فرمایا 2 کلو ہو گئی ہیں، بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے اور 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ تو فرمایا جو رب کل زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا علی جائز پیسے ہیں، اکٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال اگر حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے اور اگر حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، اس لیے نہ میں عذاب میں پڑتا ہوں اور نہ میں حساب میں پڑتا ہوں، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے تھے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے آئے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، راستے میں لوگوں کو جگاتے آئے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت بغل میں خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ فضلو ربی کعبہ، لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا حضور پتہ نہیں بچوں گا بھی کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی اس وقت دنیا سے تم جاؤ گے جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہنے لگے کہ جب گردن جھکا کے دیکھا تو ساری داڑھی لہو سے بھری ہوئی تھی۔ فرمایا میں کامیاب ہو گیا۔ جامعہ مسجد کوفہ میں حضرت علی شیر خدا نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس نے بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کرنے لگے بیٹا جینا اس کا جینا ہے جو دین کے لیے جیے، مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے۔ حضرت علی شیر خدا خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی مرتضیٰ رخصت ہوئے۔ کوفے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا، مکہ کے لوگوں نے دعائیں مانگی، وہ سورج اس انداز سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ والو یہ تو حضرت علی کے بارے میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے، تفصیل بتانے لگوں تو ہو سکتا ہے میری پوری زندگی کم پڑ جائے۔ تو اللہ والو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ناد علی کا آپ نے ورد شروع کر دینا ہے اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں تو دن میں کسی بھی وقت 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور باوضو حالت میں کسی بھی وقت ایک تسبیح ناد علی کی کر لیا کریں، اور ان کی کوئی بھی ناد علی کے بعد آپ ایک تسبیح ناد علی کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو وہ ضرور اور ضرور پوری ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے مانگنے والوں کو کبھی خالی نہیں موڑ جانے دیتا، ان کی جھولیاں بھر دیتا ہے اپنی رحمت کے خزانوں سے، غیب کے خزانوں سے۔ تو اللہ والو لوٹ لو، رحمت کے مہینے ہیں، رحمت کے خزانے لوٹ لو جتنے لوٹ سکتے ہو۔ یہ سال دوبارہ سال بعد آنا ہے، یہ دن دوبارہ سال بعد آئے گا، اور اس سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم عبادت کے لیے زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو دعاؤں میں میرا نام بھی لیں، تاکہ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کے صدقے اللہ رب العزت مجھے بھی جنت میں تھوڑی سی جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔